صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا، وہ علیحدہ چیز ہے. ٹرم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یا نبی آئی ہے، اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی، اسی میں آگے آپ شہید صدیق وہ تو مرتبے ہیں. ٹرمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی، نبی اور غیر نبی. غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہو. السلام علیکم ناظرین. دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں غوث پاک کے بارے میں. اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے غوث پاک کون تھے، ان کی کیا اہمیت ہے دین اسلام میں، اور مولانا کی جو تکبیر اور مولانا صاحب کی جو بیان آتی ہے ان میں ان کا فضیلت بتایا جاتا ہے. لیکن اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان کا مقام کیا ہے دین اسلام کے اندر. اور اس ویڈیو میں ہم پہلی دفعہ سننے جا رہے ہیں پاکستان کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، اور ان کی بیانات جو ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے. چلیے ہم اور آپ مل کے سنتے ہیں، اور اس پوری بیان کو سننے کے بعد ہم اپنا رائے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ کون تھے، کیا ان کے بارے میں جو سچائی آتی ہے، جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور ان کا جو فضیلت بتایا جاتا ہے، ان کا جو مرتبہ بتایا جاتا ہے، کیا سچ ہے کیا ریئل ہے، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے. تو چلیے ہم اور آپ مل کر ان کی باتوں کو سنتے ہیں. اس کے بعد میں آپ سے میٹھی میٹھی پیاری پیاری گفتگو کروں گا ان کے بارے میں. تو چلیے پہلے ان کی باتوں کو ہم سن لیتے ہیں. اچھا، غوث اعظم کا مطلب بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں آخر ہے کون؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. غوث کہتے ہیں مددگار کو، بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار پہلی کون ہے؟ دفعہ سن رہے ہیں، بہت ہاں، آج انڈیا مزہ آنے پاکستان والا ہے بنگلہ ان کی دیش میں باتوں کو شیخ عبد سن کے. القادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے. ان کو غوث اعظم کہتے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں، اور اس طریقے سے احمد بریلوی صاحب بھی غوث ان کو غوث اعظم اعظم جن لکھتے ہیں. کو غوث بہت اعظم ہی زیادہ اللہ ہی ہے، غوث یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے تو اعظم کیا ہے؟ ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی. وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا. المتوفہ 561 ہجری، ایک عالم دین گزرے ہیں 6ٹھی صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری میں فوت ہوئے. ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11، بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ. اسے صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے. بالکل تو وہ یہ غوث بات اعظم ان بالکل کو صحیح ویسے ہے. کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا، نہ ان کو کسی نے کہا ہے. یہ لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا. یہ لقب غلط ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری ٹرمنالوجیز جو اعظم اور ان بڑی بڑی جو ہیں، یہ یعنی اگر تکوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گی. اگر وہ دین کے امامت کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوں گی، اور کسی کی طرف نہ منسوب کریں. ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوث اعظم نہیں کہا، سبحان کبھی بھی اللہ، نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی سبحان ہے. اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اسی طرح غوث اعظم درمیان اولیاء. وہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکبر، مرتبہ نبیوں میں ہے نا، اللہ اکبر. اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے. صحابہ کرام کیا نبی ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، تو اولیاء کی کیٹیگری بالکل میں آتے صحیح ہیں. بات ہے. صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا، وہ علیحدہ چیز ہے. ٹرم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یا نبی آئی ہے، اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی، اسی میں آگے آپ شہید صدیق وہ تو مرتبے ہیں. ٹرمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی، نبی اور غیر نبی. غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہو. قرآن میں بھی ہے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کچھ اولیاء طاغوت ہوتے ہیں. شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے اولیاء. امام مرزا بریلوی صاحب سے احکام شریعت میں یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا. یہ احمد بریلوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو سر یہ جعلی شعر اپنی مسجدوں سے ہٹائیں، ٹھیک ہے، یہ کام چھوڑ دیں. آپ لوگ اگر خلفائے راشدین تک رہتے نا تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ. تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ منسوخ کیا. بزرگوں کو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے. آج اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلط عقیدے ہیں یہ بات بیان کرتے ہیں، بہت ہم اچھی کہتے ہیں کہی حضرت آپ عیسیٰ نے. اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. قرآن میں تو یہاں تک ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں. تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی، یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو خدا نہ مانے. آپ کے بزرگوں کی ہم کوئی توہین نہیں کرتے، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانے، ان کو صحابہ کے مرتبے پہ نہ لے جائیں، ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں. اس سے نیچے بھی نہ کریں، اس سے اوپر بھی نہ کریں. آپ کے دل کی خواہشات کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو
علم کی یہ دنیا ہے تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. تو دوستو ہم نے بہت ہی آرام سے ان کی باتوں کو سنا اور سمجھا بھی کہ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں انجینئر محمد علی صاحب جو کہ پاکستان سے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ بیانات آتا رہتا ہے یوٹیوب کے اوپر. تو میں نے سوچا کہ ان کی باتوں کو میں اپنے چینل پہ رکھوں اور اور ان کی جو بات ہے میرے ذریعے اور بھی لوگ سنیں اور سمجھے کہ کیا یہ کہہ رہے ہیں. اور آپ کا جو بھی رائے ہے آپ مجھے نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. لیکن غوث پاک کا جو مقام بتایا جاتا ہے دین اسلام میں، جو انہیں لوگ مانتے ہیں، جیسے کہ بہت ایسے مولوی ہیں جو ان کے مقام کو بہت ہی اونچا بتاتے ہیں، بہت ہی اونچا لیول پر لے کر جاتے ہیں. لیکن کیا یہ صحیح ہے یا نہیں آپ مجھے نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. فی الحال ہم نے انجینئر صاحب کی جو بات سنی ہے تو مجھے کہیں نہ کہیں ان کی باتوں میں سچائی لگی، جیسے کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں بتایا کہ صحابہ کا کیا مقام تھا جب وہ تھے، یعنی کہ ان کو بھی غیب کے بارے میں نہیں پتہ چلتا تھا. تو ایسے بھی خبریں آتی ہیں کہ جو ولی ہوتے ہیں تو ولی سے تو بڑا صحابہ تھے، جب صحابہ کو نہیں پتہ ہے تو پھر ولی کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے. لیکن میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے صرف انجینئر صاحب کی بات کو رکھی ہے. تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ بات بری لگی ہے تو بھی آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. تو فرینڈز امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، کیونکہ میں اپنے چینل پہ کچھ ایسے ہی باتوں کو لے کے آنے والا ہوں جو مولانا صاحب کی باتیں ہوتی ہے. لوگ اتفاق کیا رکھتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں اپنے اس چینل پہ. تو پلیز آپ لوگ ہمارے چینل پہ جڑے رہیے گا اور ہمیں لائک کیجیے گا. تو فرینڈز آپ سے ایک اور نئی ویڈیو ملتا ہوں.